الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين المشركين الزنديقين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اور وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں.
اور ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں۔ اور نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو حیرت کیوں کہ آؤ ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے، اور ناموں سے صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ انتہائی قابل احترام، قابل صد تکریم معزز علماء کرام، جماعتی ذمہ داران، عہدیداران و کارکنان، علاقے کے انتہائی قابل قدر مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ جتنی بھی محنت آپ حضرات کو دکھائی دے رہی ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی کانفرنس، کوئی پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے، یقیناً یہ یادگار اسلاف، سرمایہ اہل سنت، شیر بکر، ہمارے انتہائی قابل قدر، ہمارے محسن، اور بالخصوص ہماری جماعت کا انتہائی قیمتی سرمایہ، پاسبان ناموں سے صحابہ، حضرت العلامہ مولانا عبدالحمید خالد صاحب سلمہ اللہ تعالی، قائد ضلع بکر، مجاہد اسلام، وکیل صحابہ، حضرت مولانا عبدالغفور حقانی صاحب، مقامی جماعت کے ذمہ داران، سب کے نام شاید یاد نہ ہوں، میرے انتہائی قابل قدر بھائی حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب اور ان کے تمام رفقاء، کارکنان، معاونین، یہ تمام حضرات یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ان حضرات کی اس محنت اور کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ سوچ بھی رہی ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے کہ بیٹھ کر تقریر کیسے۔ شاید آپ کے علم میں ہو، میں نے ایک لمبا عرصہ بیماری اور علالت کا گزارا ہے، اور آج صبح سے اس وقت تک مسلسل سفر کر کے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کہ تھوڑی دیر کھڑے ہونے کے بعد تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ورنہ بیٹھ کر ہمیں بھی احساس ہے کہ مجھ سے گفتگو نہیں ہوتی، لیکن بے امر مجبوری آپ اس کو مد نظر رکھیں گے اور ناراض نہیں ہوں گے۔ بڑی دیر سے آپ حضرات علماء کرام کے خطابات، شعراء کرام، نعت خوان حضراتوں کا نعتیہ کلام سماعت فرما رہے ہیں، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز مزید آپ سماعت فرمائیں گے۔ دعا کیجئے مالک لم یزل مجھے حق و صداقت پر مبنی قرآن و سنت کی روشنی
حق اور سچ بیان کرنے، اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات گرامی، آج کی اس بابرکت کانفرنس کا عنوان بذریعہ اشتہارات و اعلانات، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ انتہائی مقدس ترین عنوان ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ محض عنوان نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا ایمان ہے۔ دفاع صحابہ و اہل بیت و دفاع پاکستان۔ ان تمام پہلوؤں کو ہم ضروری اور لازمی سمجھتے ہیں۔ دفاع صحابہ سے مراد ہماری ایمان کی نظریاتی سرحدات کا تحفظ ہے۔ دفاع پاکستان سے مراد ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدات کا دفاع اور تحفظ مراد ہے۔ چونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر آزاد ہے، لہذا اس کا دفاع اور تحفظ کرنا بھی ہر پاکستانی شہری پر لازم اور ضروری ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ میں عنوان اشتہار پر چند ضروری معروضات آپ حضرات کی گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انتہائی انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میری معروضات کو دل میں جگہ دیں گے اور سماعت فرمائیں گے۔ آغاز ہی میں عرض کرتا ہوں کہ میری گفتگو کا کوئی پہلو، کوئی بھی جملہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے، یا سمجھ تو آئے لیکن وہ اسے بلا دلیل سمجھتا ہو، غلط سمجھتا ہو، اسی جگہ پہ وہ کھڑے ہو کر اپنی بات دہرائیں اور اس کا جواب دیں اور اپنی تسلی کروائیں، بعد میں غیبت نہ کریں، نہ میرے کسی کارکن اور ورکر کو تنگ کریں۔ باہر والے یوں ہی لگے رہیں گے تو گفتگو تو مشکل ہے۔ ایک جلسہ اندر ہے، اس سے بڑا جلسہ باہر ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جی سردی ابھی اتنی شروع نہیں ہوئی، میں برف پوش پہاڑوں سے اتر کے آیا ہوں، ابھی تو پہلی بارش ہوئی ہے سردی کی، 2 مہینے بعد تو آپ ہو سکتا ہے بول بھی نہ سکیں، ہل بھی نہ سکیں۔ چادریں اتاریں، تھوڑی قربانی دیں انشاءاللہ۔ ضعیف العمر بزرگ مستثنا ہے، جوانوں کا یہ حال ہے، ابھی تو آپ نے میدانوں میں نکلنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے، بیدار ہو کے بیٹھیں۔ میں نے ابھی جو الفاظ عرض کیے ہیں، بات آپ کے ذہن میں آئی ہے نہیں آئی؟ ٹھیک کہا ہے غلط کہا ہے؟ بولے نا۔ میں نے عرض کیا کہ بعد میں کوئی غیبت نہ کرے، کیونکہ غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت
گناہ کبیرہ ہے، اور ہم گناہ کی دعوت دینے نہیں آئے، ہم ایک نیک ارادہ لے کے یہاں آئے ہیں۔ دفاع صحابہ و اہل بیت، ابتدائی بات، دفاع کسے کہتے ہیں؟ دفاع تحفظ کو کہا جاتا ہے۔ بولو، آپ کی یہ سخاوت رہی ہے، ہو سکتا ہے میں 15-20 منٹ کے بعد وآخر دعوانا کہہ کے چلا جاؤں۔ میں نے آپ کو بتایا اتنا لمبا سفر کر کے آپ کی تھکاوٹ دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں تھوڑیاں مٹھیاں بھراں تو انہوں کو سکون آ رہے ہیں۔ شروعات میں یہ حال ہے تو آخر میں کیا ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ لو، 4 بندوں کے ہاتھ کھڑے ہیں۔ میں تو اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، یہ میں مذاق نہیں کر رہا۔ جتنی دیر گفتگو کرتا ہوں وقت نہ اپنا ضائع کرتا ہوں نہ مجمع کا کرتا ہوں۔ جب بات سمجھ نہیں آپ کو آ رہی تو پھر بات کو چھوڑ دینی چاہیے۔ جس انداز میں آپ کو بات سمجھ آتی ہے وہ بتائیں، میں اس انداز میں بات کرتا ہوں۔ یہ جو میں بول رہا ہوں زبان سمجھ آ رہی ہے؟ جی نعت خان کی آپ کو فارسی بھی سمجھ آتی ہے، خطیب کی پنجابی اردو بھی سمجھ نہیں آتی۔ ہاں مجھے پتہ ہے، وہاں سارے بولتے ہیں اور وہاں بھی کون سا خدا کے لیے بولتے ہیں، وہاں بھی ڈر کی وجہ سے بولتے ہیں، کیونکہ وہ فتویٰ مارتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہی بولے گا تو نبی کا عاشق ہوگا۔ اب یہ ڈر کی وجہ سے بول رہے ہیں کہ نہ بولا تو گیا۔ کہتے ہیں وہی ہاتھ اٹھائے گا جو نبی کا عاشق ہوگا، جس نے نہیں اٹھایا وہ بھی گیا، جو ہلے نہ وہ بھی گیا، جو جھومے نہ وہ بھی گیا، جو گھومے نہ بچا کون؟ میں یہ فتوی نہیں لگاتا، ڈریں نہیں، محبت سے بولیں تاکہ آپ کو ثواب ملے۔ یہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ابھی بولیں، پریشان نہیں ہونا۔ دفاع صحابہ ابتدائی بات، دفاع کہتے ہیں تحفظ کو۔ کس چیز کو؟ تقریر میں نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ پیغام دیتا ہوں۔ تقریریں بہت ہو چکی، زمانہ طویل گزر چکا، رسمی تقریروں کا زمانہ اب گیا۔ رسمی تقریروں کا زمانہ، سارے بولو، سارے لمبی لمبی طرزیں لگانے کا زمانہ اب گیا۔ کفر سر چڑھایا، ابو بکر صدیق کی عزت پہ حملہ ہے، میری اور تیری ماں عائشہ کو بندریہ لکھا جا رہا ہے، اور میرا خطیب ابھی تک رسمی تقریروں پہ گزارا کر رہے۔ تف ہے اس کی خطابت اور علم پہ۔ میں اس انداز میں بات کرنے کا عادی ہوں جس انداز میں قوم بیدار ہو جائے، ایمان کو حرارت مل جائے، جذبے جوان ہو جائے، عزائم بلندی کو چھونے لگ جائیں، یہ نوجوان بلندی پہ پرواز کر جائے۔ میں وقت ضائع نہیں کروں گا، آپ کی توجہ میری طرف رہے، اور کوئی رسمی تقریر مجھ سے سننے کی توقع بھی نہ رکھے، کوئی لطیفہ، کوئی ہنسنے ہنسانے والی بات بھی کوئی امید نہ رکھے، کوئی توقع نہ رکھے۔ عنوان دفاع صحابہ ہو، عنوان عظمت قرآن ہو، عنوان سیرت النبی ہو، اور بیان کرنے والا لطیفے سنائے، مرتا نہیں ہے۔ اسے موت کیوں نہیں آتی؟ یہ ڈوب کیوں نہ مرے؟ سیرت النبی کا عنوان، عظمت صحابہ کا عنوان، یا کوئی بھی عنوان دین اسلام کا، یہ لطیفوں کے لیے رہ گیا؟ میں سنتا ہوں اسی لیے بات کر رہا ہوں۔ ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں اور اسی دھرتی پہ رہتے ہیں۔ یہاں سے یہ پیغام جب ہنسنے ہنسانے والا ماحول یہاں سے دیا جائے گا تو عوام تو ویسے بھی مطلب ہے کہ آزادی کے لیے موقع تلاش کر رہے ہیں۔
بولنا ہے تو امیر شریعت کی یلغار میں بول، بات کرنی ہے تو امیر عظیمت کے ساتھ کی طرح جرت کے ساتھ بول، پھر دیکھ انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ لیکن انقلاب لانے والے سارے کے سارے لطیفے باز ہو گئے، پھر قوم سے شکوہ کریں گی کہ قوم ساتھ نہیں دیتی۔ تو نے قوم کا کتنا ساتھ دیا اور تو نے قوم کو دیا کیا؟ حق نواز نے قوم کا رخ بدل دیا، بدلا ہے کہ نہیں بدلا ہے؟ سارے بولو، بدلا ہے کہ نہیں بدلا ہے؟ کوئی مولوی کو پوچھتا نہیں تھا مولویت منوائی ہے کہ نہیں منوائی؟ سارے بولو نا، منوائی ہے کہ نہیں منوائی؟ مسئلہ یہ تاریخ انہی کو یاد رکھے گی جو کچھ کر کے چلے جاتے ہیں، جو لطیفے سنا کے چلے گئے۔ یہ کسی شو میں جائے، سٹیج بنا ہے، اور میں تو اپنی موجودگی میں نہ یہ کام کرنے دیتا ہوں نہ ہونے دیتا ہوں۔ جہاں میں بیٹھا، سیدھی سی بات ہے، میں تو موقع پہ پکڑتا ہوں۔ بھئی تقریر آتی ہے، قرآن و سنت کے کچھ دلائل آتے ہیں تو وہ بیان کرنے کو چل نکل یہاں سے، پہلے تقریر یاد کر پھر ناراض نہیں ہونا۔ یہاں کسی کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو میں آئے ہی نہیں۔ یہاں بھی کوئی ہے تو ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، ہم نے رب کو راضی کرنا ہے۔ سب کو راضی کرنے کے لیے نکلو گے نا تو یہ سب راضی نہیں ہوں گے، سب تو نبی سے راضی نہیں ہوئے۔ مولوی کہتے ہیں میں ایسے انداز اپناؤں کہ سارے راضی ہو جائیں، پھر تو اپنے لیے نبی کوئی اور تلاش کر، اپنے لیے خدا بھی کوئی نیا تلاش کر، دین بھی کوئی نیا لیا، کیونکہ اس دین کو بیان کرنے والے نبی سے ساری دنیا خوش نہیں ہوئی، مولوی سے کیوں خوش ہے بھائی؟ نبی سے بڑا اخلاق والا کائنات میں ماں کوئی پیدا کر سکتی ہے؟ سارے بولو بلند آواز سے، میں آپ کی ذہنی سطح پہ محنت کر رہا ہوں۔ بہت بڑے فتنے منہ کھول کے ہمارے منتظر ہیں، چھوڑ دو اس ماحول سے باہر آؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو۔ کسی کو لڑنے کا زیادہ شوق ہے تو کفر کے ساتھ لڑے۔ کس کے ساتھ لڑے؟ سارے بولو، کس کے ساتھ لڑے؟ کس کے ساتھ لڑے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ایک نے ادھر سٹیج لگایا ہوا ہے، دوسرے نے ادھر لگایا ہوا ہے، ایک اس کو چیلنج کر رہا ہے، دوسرا اس کو چیلنج کر رہا ہے۔ پتہ ہے نا اس میں کچھ مل رہا ہے، جا کچھ نہیں رہا۔ ادھر آنا پھر دیکھ غازی حق نواز کی طرح تخت دار پہ چڑھنا پڑتا ہے، ایک ایک گھر سے 4 جنازے اٹھانے پڑتے ہیں۔ بابا کو تماشا نہیں ہے، ایک ایک میدان سے ہم نے 50 جنازے اٹھائے۔ جاؤ نا رشید آباد ملتان کی دھرتی سے پوچھو، ایک ہی جلسے سے کتنی لاشیں وصول کی؟ تمہیں وہ سرزمین گواہی دے گی، تمہیں بتائے گی وہ کون لوگ تھے۔ تیرے تو کان کے پاس سے مچھر گزر جائے ساری رات تجھے نیند نہیں آتی، ہمارے سروں کے اوپر سے گولیاں گزرتی، اگلے دن پھر اسی سٹیج پہ ہوتے ہیں۔ یہ ایمان ہے، تو تماشا تو نہیں ہے۔ جماعتی ذمہ داروں سے کہتا ہوں اپنی محنت کو ضائع کرنے سے بچاؤ، سنجیدہ لوگوں کو بلاؤ، سنجیدہ گفتگو کرو، سنجیدگی پیدا کرو، قوم کو پیغام دو۔ حق نواز کو تھوڑا ستایا گیا، وجہ کیا تھی؟ لطیفے تو وہ بھی بیان کر سکتا ہے۔ امیر شریعت کو جو چکی پیسنی پڑی وہاں جیل کے اندر، تو نرمی کے ساتھ وہ بھی تو بات کر سکتا تھا نا۔ پائے کا خطیب تھا، کوئی معمولی بندہ تو نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تحفظ کہتے ہیں، ہاں دفاع کہتے ہیں تحفظ کو، کس کو؟ اب تحفظ کس کا؟ دفاع کس کا تحفظ؟ صحابہ کا۔ اب صحابہ کو سمجھو کہ صحابہ کون ہے، صحابی کس کو کہا جاتا ہے، صحابی سے مراد کون ہے؟
صحابی کا مفہوم کیا ہے؟ صحابی کن لوگوں کو کہا گیا؟ صحابی کی تعریف کن پہ فٹ آتی ہے؟ صحابی کہلانے کے حقدار کون ہوتے ہیں؟ صحابی کی صفات کیا ہوتی ہے؟ صحابیت کس درجے کا نام ہے؟ صحابیت کس فضیلت کا نام ہے؟ صحابیت کس منقبت کا نام ہے؟ صحابیت کس عروج کا نام ہے؟ صحابیت کس بلندی کا نام ہے؟ صحابیت کس عزت و عظمت و رفت و منقبت کا نام ہے؟ یہ سمجھنا پڑے گا۔ دفاع صحابہ کے عنوان پہ یہاں جمع ہونے والوں پیغام لے کر جاؤ، گھر میں جاؤ، گلی میں جاؤ، دکانوں پہ جاؤ، اگلے دن آپ سے پوچھا جائے گا رات کہاں تھے؟ آپ کہیں گے جلسہ تھا۔ بھائی کس کے لیے جلسہ کیوں تھا؟ کہیں جی دفاع صحابہ کا عنوان تھا۔ بھائی بتا دفاع صحابہ سے کیا مراد ہے؟ تو اتنا تو بتا سکو نا کہ دفاع صحابہ سے مراد کیا ہے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سارے بولو۔ میں تقریر تھوڑی کر رہا ہوں، سبق بڑھا رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تقریریں ہو گئی، بہت ہو گئی۔ صحابیت کو سمجھو، صحابیت صحبت سے ہے۔ کیا مراد؟ صحابی اس خوش قسمت شخص کا نام ہے جس کو حالت ایمان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور پھر حالت ایمان ہی میں دنیا سے رخصت ہوا، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ بولو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ گفتگو آپ کو اچھی نہیں لگتی میرے خیال؟ نہیں میں سمجھ رہا ہوں، داڑھی ہماری بھی سفید ہو گئی ہے سٹیجوں پہ، اب چٹپٹی باتیں تو ہوئی ہے ہی نہیں نا۔ اب آپ اس کے منتظر ہیں، رہو منتظر، انتظار ہی کرتے رہو گے، چٹپٹی چیزیں کوئی نہیں آئیں گی۔ صحابی اس خوش قسمت کا نام ہے جسے حالت ایمان میں محمد عربی صلی اللہ، کنجوسی نہ کرو، درود شریف پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا نصیب ہوا۔ میں نے یہ تعریف نہیں کی کہ جس کو حالت ایمان میں رسول اللہ نے، جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا، یہ پوری تعریف نہیں، یہ ادھوری، یہ پوری تعریف نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، اور میرا کام یہ ہے کہ میں اعتراض کی کوئی کھڑکی کھلی چھوڑتا نہیں، ہر کھڑکی بند کرتا ہوں۔ جماعتوں میں کچھ ایسے بھی ہونے چاہیے جو معترضین کی زبانوں کو لگام دینا جانتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ جو حالت ایمان میں آقا مدنی کریم کے محفل میں آیا، بس محفل میں آنا ہے، صحبت میں بیٹھنا ہے۔ اس نے آقا کو دیکھا یا اس نے تو نہیں دیکھا، آنکھوں کی نظر نہیں تھی، نابینا تھا، آقا نے اس کو دیکھا۔ آقا نے بھئی جب صحبت میں آ گیا تو یا اس نے آقا کو دیکھا یا آقا نے، سارے بولو نا۔ اور پھر حالت ایمان ہی میں دنیا سے جانا نصیب ہوا۔ ذہن تازہ ہے؟ سب کو مجبور نہیں کرتا، میرے جماعتی ورکر تھوڑی سی میری طرف توجہ رکھیں۔ اشارتاً بات کروں گا، اشارہ وہ سمجھیں گے، سارے نہیں سمجھیں گے۔ پھر واپس آتا ہوں آپ کی طرف۔ جب یہ تعریف ہوئی کہ حالت ایمان میں آقا کی محفل میں آنا بیٹھنا صحبت میں رہنا نصیب ہو، جب یہاں تک تعریف ہوئی تو ابو جہل نکل گیا۔ بول 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 بلند آواز سے، ابو جہل نکل گیا، کیونکہ آقا کی محفل میں تو وہ بھی آیا تھا، مگر صحابی بول نہیں رہے یار،
بولو. محفل میں تو ابو جہل بھی آیا تھا مگر وہ صحابی نہیں بن سکا. وجہ کیا کہ محفل میں صرف آنا شرط نہیں ہے، حالت ایمان میں آنا شرط ہے. محفل میں صحبت میں ایمان کی حالت بھی شرط ہے. جب حالت ایمان کی شرط لگی تو پھر ابو جہل نکل گیا. ابو جہل بول 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 بلند آواز سے. نہیں بولو گے میں بات چھوڑ دوں گا. بلند آواز سے. ابو جہل جماعتی ورکر توجہ کرے، جماعتی ذمہ دار توجہ کرے. میں بات سمجھانے لگا ہوں اشارہ کر کے، بڑی تیزی سے گزر جاؤں گا. آپ نے توجہ کی تو بات آپ کے ذہن کی تختی پہ رہ جائے گی. بہت بڑے سوال کا جواب دے رہا ہوں. توجہ سب کو مجبور نہیں کرتا. جب حالت ایمان کی شرط لگی اور آقا کی صحبت میں آنے کی بھی شرط لگی، لیکن ساتھ حالت ایمان بھی شرط ہے. جب حالت ایمان کی شرط لگی تو صرف صحبت سے صحابیت نہیں ملتی. اس سے ابو جہل نکل گیا. ابو جہل نکل گیا. اور جب اگلی شرط لگی کہ حالت ایمان میں دنیا سے جانا بھی نصیب ہو تو بابا اس سے عبداللہ ابن ابی نکل گیا. اس سے عبداللہ ابن بولو نا ابن ابی نکل گیا. کل ابو جہل آ جائے اور کہے میں بھی بہت پرانا ہوں. کوئی نہیں سمجھا. میں بھی بہت پرانا ہوں، میں پہلے دن سے ساتھ چلا ہوں. میں پہلے دن بھی ساتھ تھا. جب آغاز ہوا تھا نا میں ساتھ تھا. جب ابتدا ہوئی تھی میں ساتھ تھا. اب کیا موت پڑی. میں نے کہا میں اشارے میں بات کروں گا، سب کو کچھ نہیں کہوں گا. کل ابو جہل بھی کہہ سکتا ہے میں اتنا عرصہ ساتھ رہا. تم نے تو آتے ہوئے بھی دنیا میں نہیں دیکھا، میں نے آتے ہوئے بھی دیکھا. تم نے اس کا بچپن بھی نہیں دیکھا، میں نے بچپن بھی دیکھا. جی میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. وہ آپ کی طرف میں دوبارہ آ رہا ہوں. کل ابو لہب بھی کہہ سکتا ہے کہ تم نے تو پہلی تقریر بھی نہیں سنی، میں نے پہلی تقریر بھی سنی تھی. میں نے پہلی جب تحریک کا آغاز ہوا تھا نا میں ساتھ تھا، میں وہاں موجود تھا. موجود ہونا ضروری. جبکہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب آقا نے تحریک کا آغاز کیا تھا نا، جب آقا دنیا میں آئے تھے تو ابو قحافہ عثمان بن عامر کا بیٹا ابو بکر نہیں تھا. وہ دنیا میں نہیں تھا. وہ دنیا میں، اور جب پہلی تقریر فرمائی تھی یہ مکہ میں بھی نہیں تھا. اس نے اپنے کانوں سے وہ تقریر سنی ہی نہیں. تو کیا کہیں گے ابو بکر کو کیا پتہ ہے، یہ تو کل کے بچے ہیں، یہ تو کل دے بال ہیں. میں نے تو اب آغاز میں بھی دیکھا ہے، میں تو ساتھ بھی چلا ہوں، میں نے پہلی تقریر بھی سنی تھی. لیکن بتاؤ مجھے آج ساتھ ابو لہب نہیں ہے، پہلو میں ابو بکر ہے. کہہ دو جنت کی خوشخبری ابو لہب کے لیے نہیں ہے، ابو بکر کے لیے. کس کے لیے؟ کوئی کہے جی میں ابتدا میں ساتھ تھا، یہ تو کل آئے ہیں. وہ کل آئے یا پرسوں آئے ہیں لیکن آخر تک ساتھ تو رہے ہیں نا. وہ بابا انہوں نے جب ساتھ دیا تو ساتھ نبھایا بھی ہے. تو نے ساتھ نبھایا نہیں، تو بھاگا ہے. تو نے ساتھ نبھایا نہیں، تو بھاگا ہے، تو بھگوڑا ہے. کیا ہے؟ بولنا بول بلند آواز سے. وہ بھگوڑو.
سفید ریش قائد لدھیانوی پہ انگلی اٹھاتے ہو، ان کو کیا پتا، فلاں کو کیا پتا، میں تو ابتدا سے امیر عظیمت کے ساتھ تھا، میں تو شروع میں بھی ساتھ تھا، وہ تو شروع میں ساتھ تھا یا جب بھی ساتھ تھا، یہ اگرچہ اس میں سچ ہے جھوٹ ہے یہ بحث ہی ہم نہیں کرتے، لیکن یہ بتا آخر تک ساتھ کون رہا، اب تک ساتھ کون کھڑا ہے، پرچم کس کے ہاتھ میں ہے، نظریہ کس کے پاس ہے، مشن کس کے پاس ہے، چوکیداری کون کر رہا ہے، پہرا کون دے رہا ہے، کٹ کون رہا ہے، ڈٹے ہوئے کون ہے، لٹے کون ہے، کٹے کون ہے۔ وہ بابا جب تو دیکھے گا تو ساتھ دینا، ابتدا میں ساتھ چلنا یہ کوئی لازمی ضروری نہیں، آخر تک جب ساتھ دیا ساتھ ہوئے تو پھر آخر تک ڈٹنا ضروری ہے، ڈٹ جاؤ، ڈٹ کر اگر کٹنا پڑے کٹ جاؤ، ہٹنا نہیں۔ کیا میں نے کہا اب دیکھ اب بتا ڈٹا ہوا کون ہے، کہتے وہ تو یہ ہیں، میں نے کہا تو، کہتے نہیں میں ابتدا میں ساتھ تھا نا، ابتدا میں ساتھ ہے، جا اپنی ابتدا کو لے کے گھر، اب کیا موت پڑ گئی، کیا ہوا، اب ابو بکر پہ تبرہ بند ہو گیا، یہ ڈٹے ہوئے ہیں تو ہٹا ہوا ہے، تیرے اور اس کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے بابا، یہ تو کل کے بچے، غریب باپ کا بیٹا اورنگزیب فاروقی کراچی سے اٹھا اور پوری دنیا پہ چھا گیا، تو ابتدا میں ساتھ تھا، اب تجھے جانتا بھی کوئی نہیں، اب تجھے جانتا بھی کوئی نہیں ہے، اپنے اوپر کو تھوڑی سی توجہ کر، کون سا گناہ ہو گیا تجھ سے، کون سی غلطی کی ہے تم نے، تو اپنی طرف احساس کر، ہاں اپنا کام کر، جدھر جا مرضی جا، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن تبصرے نہ کر میری جماعت میں، یہ جماعت اب تبصروں کے لیے نہیں ہے، یہ گھسیڑنے کی پوزیشن میں ہے، یہ میں تمہیں بتا دوں۔ بات یہ ہے جناب تحفظ صحابہ کی، صحابی کسے کہتے ہیں جو آقا نبی کریم کی صحبت میں، محفل میں، مجلس میں، معیت میں، حالت ایمان میں آیا، اس نے آقا کو دیکھا یا آقا نے اس کو دیکھا اور پھر حالت ایمان ہی میں دنیا سے جانا نصیب ہوا، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سارے بولو، سارے سارے سارے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اہل بیت رسول، اہل بیت مانا گھر والے، سارے بولو سارے، کون؟ سارے بولو نا، کون ہے؟ گھر والوں میں سب سے پہلے شمار کس کا ہوتا ہے؟ بولو نا، آپ کو نہیں پتا؟ بھئی احترام کے ساتھ کوئی بیوی کا نام تو نہیں لیتا نا، آپ کسی دوست کو ملتے ہیں وہ آپ سے پوچھتا ہے کیا حال ہے، خیریت ہے، گھر والوں کا کیا حال ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نام تو نہیں لیتا نا، ادب کا تقاضا ہے، احترام ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ گھر والی کا کیا حال ہے یا گھر والوں کا کیا حال ہے؟ گھر والوں کا کہیں گے تو بیوی بھی مراد ہے، بچے بھی مراد ہیں، بیٹیاں بھی مراد ہیں، ہے کہ نہیں؟ سارے بولو نا، کون ہے وہ دجال جو اہل بیت سے نبی کی بیویوں کو باہر نکال دے، جو بناتے رسول کو خارج کر کے دکھائے؟ ہم جس طرح صحابہ کا تحفظ کرنا لازمی اور ضروری اور فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل بیت رسول کا تحفظ کرنا اپنے لیے ایمانی فریضہ تصور کرتے ہیں۔
صحابہ سے محبت میں کمی آئے گی، ایمان نہیں رہے گا۔ سارے بولو، سارے اہل بیت کی محبت دل میں نہیں رہے گی تو ایمان، سارے بولو نا۔ سب سے پہلے گھر والے، اس میں بیوی شمار ہوتی ہے، بچے تو بعد میں پیدا ہوں گے نا، پہلے گھر میں کون ہے؟ سارے بولو نا یار۔ دیکھو والدہ کا الگ پوچھا جا سکتا ہے، والد کا بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ نہیں، بزرگوں کا کیا حال ہے، والدہ محترمہ کا کیا حال ہے، والد صاحب کا کیا حال ہے، بھائی کا کیا حال ہے، داماد کا بھی اگر پوچھنا ہو، حالانکہ اس سے پوچھتے نہیں ہیں، پوچھیں بھی تو اس کا نام لے کے پوچھ لیتے ہیں، اس کو گھر والوں میں شمار نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال بات سمجھا رہا ہوں، یہ اہل بیت رسول ہے جس میں بیویوں کا شمار بدرجہ عدم شامل ہے، بدرجہ اولا شامل ہے۔ کوئی شیطان، کوئی دجال اہل بیت رسول سے بیویوں کو خارج نہیں کر سکتا۔ سارے بولو، سارے خارج کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ اور جو نبی کی بیویاں ہیں، قرآن کہتا ہے ایمان والو وہ تمہاری مائیں ہیں، وہ تمہاری، سارے بولو، یہ کس کتاب نے کہا؟ قرآن میں۔ سارے بولو یار، قرآن دا نام نہیں آندا تساں، سارے بولو۔ یہ آخر والے جڑے ہون تک چپ دا روزہ رکھی بیٹھے ہو، تساں ہی بولو چاہو، تسی بھی سارا زوری سے انجن تے مطلب پائی بیٹھے ہو، اگلے مطلب ہے کہ بول دے پہنے سانکو مطلب ہے کہ کیڑی ضرورت ہے، تسی بولو۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟ صفحہ اول پہ اعلان ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک، سارے بولو نا۔ کیا معنی؟ یعنی یہ جو کچھ بیان کر رہا ہے اس کی حقانیت، صداقت میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مطلب ہے نا۔ اور قرآن نے کہا نبی کی بیویاں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں۔ ایک نے کہا جی میں تو ماں نہیں مانتا، میں نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، تو مجھے کسی نے کہا جی آپ کیوں کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، میں نے کہا وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ کل تک ہم کہتے تھے تو لوگ ہمیں کہتے تھے فساد کرتے ہو، اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بارے میں جو کچھ کہا وہ حقیقت وہی ہے، حقیقت نہیں سمجھ آئی تو میں اور سمجھا دیتا ہوں۔ ایک نے کہا میں تو عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا، میں نے کہا تو بھی ٹھیک کہتا ہے، تو بھی، کیونکہ قرآن نے کہا کہ نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ میرا دماغ خراب ہے میں تجھے کہوں تیری ماں ہے، میں اپنی ماں کے لیے کہوں وہ تیری ماں ہے، میں نے کوئی نشہ کیا ہے کیا؟ وہ بھنگ پیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں کن کی مائیں ہیں؟ ایمان والے، سارے بولے۔ دیکھ لو کون نہیں بول رہا، دیکھ لو کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے، ایمان والے بولے۔ میں نے کہا ایمان والے، کوئی بھی زبان چپ نہ رہے، سارے بولو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کی بیویاں کس کی مائیں ہیں؟ تو جو کہتا ہے میں ان کو اپنی ماں نہیں مانتا، وہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے کہ میں ایمان والا نہیں ہوں، تو ہمارے اوپر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ وہ تو خود کہتے ہیں میں نہیں ہوں، ہمیں کہتے ہیں یہ زیادتی کرتے ہیں۔ ہم نے کون سی زیادتی کی ہے؟ ہم نے کہا عائشہ ایمان والوں کی ماں ہے، وہ کہتا ہے نہیں میری نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تیری نہیں ہے تو بھی نہیں ہے، تو بھی۔ مجھے کسی نے کہا جی تو بھی نہیں ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا تو بھی مومن نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، کافروں کی مائیں نہیں ہیں۔ بڑا بے غیرت ہوگا وہ مسلمان جو اپنی ماں کسی کافر کے حوالے کرے اور اسے کہے جی تو اس کو اپنی ماں مان، کیوں کہوں؟ ہمیں کہتے ہیں فساد کرتے ہیں، یہ زبردستی کرتے ہیں، اور بہت سارے صوفی کھڑے ہو جاتے ہیں لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے، غلط تفسیریں بیان کرتے ہو، بے موقع بے محل باتیں کرتے ہو۔
ہم دفاع کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں کہتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی سمجھو۔ ہمارے بہت سارے صوفی کہتے ہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ سپاہ والے یہ زبردستی کرتے ہیں۔ کیا او بھائی ہم نے کون سی زبردستی کی ہے؟ لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے کہ کسی کے گلے میں رسی ڈال کر زبردستی اسلام میں داخل نہ کرو، زبردستی اسلام میں۔ لیکن جو اسلام کو بھونکے، جو اسلام کو بھونکے اس کو جواب دیا جائے، یہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو غلط ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے، تو نے جگہ غلط ڈھونڈی ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے زبردستی کسی کو دین میں داخل نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دین کو چاہے جہاں مرضی بگاڑ کے رکھ دے تم بے غیرت بن کے چپ کر کے بیٹھے رہو۔ لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے تیری ماں پہ وہ لعنت کرے اور تو کہے لا اکراہ فی الدین، وہ ابو بکر کو کافر کہے اور تو کہے لا اکراہ فی الدین۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس تفسیر میں لکھا ہے؟ کس مفسر نے لکھا ہے؟ کس محدث کا قول ہے؟ کس مجتہد نے یہ کہا ہے؟ کوئی ایک تو ثابت کر۔ اعتراض کرتے ہو میرے مظلوم کارکن پہ، ان کے ساتھ تو بڑے نہیں ہیں، یہ تو کل کے بچے ہیں۔ تو کسی بھی بڑے کا حوالہ دے، میں تیرے ہاتھ چھوڑ کے پاؤں چومنے کو تیار ہوں، کسی بڑے کا حوالہ دے جس نے لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب بیان کیا ہو کہ دفاع کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے اندر سختی نہیں ہے۔ یاد رکھو دعوت ہمیشہ نرمی سے دی جاتی ہے، دفاع سختی سے ہوا کرتی ہے۔ سارے کہہ دو، سارے سارے سارے، دعوت نرمی سے ہوتی ہے اور دفاع۔ لیکن ہماری پاک افواج کو دیکھو، پاکستان آرمی کو دیکھو، ہمارے پڑوس میں ہمارا دشمن ہے ہندوستان۔ کچھ عرصہ، کچھ دن، مہینہ دو مہینے پہلے جو انہوں نے بدماشی کی، تو مجھے یہ بتاؤ ہماری آرمی نے ہاتھ جوڑے یا ان کے ہاتھ توڑے؟ بولو نا۔ کوئی صوفی کھڑا ہو جائے کہ لا اکراہ فی الدین، ہمیں تو کہہ دیتے ہو وہاں کہے نا یہ بوٹا نال کوٹ کوٹ کے تین کیا گا۔ بھائی وہ دفاعی پوزیشن پہ کھڑے ہیں، ان کو سختی کرنی ہے، ان کو سختی نہیں کریں گے ملک نہیں بچے گا، سختی نہیں کریں گے تو ملک جغرافیائی سرحدات تو تباہ ہو جائیں گی۔ جہاں سے مرضی کوئی دشمن چاہے گا ملک کے اوپر حملہ آور ہوگا، او بابا ان کے اوپر سختی لازم ہے۔ کیا ہے؟ سختی لازم ہے نا، یہ دفاع کر رہے ہیں۔ اب کل کو کوئی کہے جی انہوں نے بڑی سختی کی ہے جی، میں نے کہا ایک جگہ، میں نے کہا انڈیا سے آئے تھے کچھ منحوس، جواب ملا بنیان مرصوص۔ سارے کہہ دو، سارے سارے سارے، کیا ملا؟ اللہ اکبر۔ آپریشن کا نام بھی ہماری افواج نے ایسا رکھا، تھر تھر کام کی، گائے کی نسل، پیشاب پینے والے۔ بنیان و مرصوص کا معنی جانتے ہو؟ سیسہ پلائی ہوئی دیوار، سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔ یہ دفاعی پوزیشن کے لیے ضروری ہوتی ہے، یہ ضروری نہ ہوتی تو سیسہ پلائی ہوئی دیوار کون بناتا ہے؟ بھئی کوئی حلوے کی دیوار کھڑی کر دیتی۔ کیا خیال ہے؟ وہ بھی آتے ٹوٹ پڑتے۔ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی ضرورت ہوتی ہے، ملک کا دفاع ہو یا دین کا دفاع۔ تمہارے گھر پہ، تمہارے دکان پہ کوئی حملہ کرے، تم یوں کرتے ہو یا یوں کرتے ہو؟ یہ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ انہوں نے یوں کیا نہ یوں کیا۔ یہ پتہ نہیں، یہ تیسری پوزیشن پتہ نہیں کون سی، اللہ ہی خیر کرے۔ چلو پہلے پتہ نہیں تھا، اب بتاؤ تمہارے گھر پہ کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی اچکا، کوئی بدماش حملہ کرے، تمہارے گھر کو گرانا چاہے، گھر کی عزت لوٹنا چاہے، تم یوں کھڑے ہوتے ہو یا یوں کھڑے ہوتے ہو؟ آدھے اب بھی مطلب بیچارے ڈر رہے ہیں کہ کہیں میرا نام نہ آ جائے، چور کو پتہ نہ لگ جائے کہ یہ یوں کھڑا ہوتا ہے، یہ نہ ہو کل کو میری گردن مروڑ دے۔ دفاع سختی سے ہوتی ہے، سختی نہیں کرے گا گھر نہیں رہے گا۔
دفاعی پوزیشن پہ نہیں آئے گا، دکان نہیں رہے گی، زمین نہیں رہے گی، وراثت نہیں رہے گی، جائیداد نہیں رہے گی، کوئی چیز تمہاری باقی نہیں رہتی۔ وہ تو دکان کے لیے دفاعی پوزیشن میں آ کر یوں آ کے جرت کا مظاہرہ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ حق نواز تجھے کروڑوں سلام ہے، تو نے دکان کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، وزارت کے لیے نہیں، پرمٹوں کے لیے نہیں، تو نے مکہ لہرا کے دفاعی پوزیشن پہ قوم کو لا کے کھڑا کیا ہے تو ماں عائشہ کی عزت کے لیے۔ ہاتھ اٹھا کے مکہ لہرا کے ذرا، ہم ماں عائشہ کے غیرت مند بیٹے ہیں۔ جو غیرت مند ہے وہ میرے ساتھ بولے، میں سب کو مجبور نہیں کرتا۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا، ہم ماں عائشہ کے غیرت مند بیٹے ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم جئیں گے جس طرح جینے کا حق ہے، اور مریں گے بھی تو اپنی ماں کے دوپٹے کے کھاتے لگ جائیں گے، اور مر کر بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے۔ جسے تو موت سمجھتا ہے، میں اسی کو تو زندگی سمجھتا ہوں۔ کہتے نہیں ان کے ساتھ نہ چلو جی، مر جاؤ گے، تو ہمارے ساتھ جو نہیں چلے وہ بچ گئے۔ تو بھائی خدا کو جانو، خدا کو سمجھو۔ توحید اللہ رب العالمین کی وحدانیت، ربوبیت، اس پہ یقین کامل، یہ بنیاد ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولو نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف سجدے کا لائق اللہ ہے، بس، باقی جدھر مرضی ہے جو مرضی کرو۔ ہماری جماعت بنی ہے سن 85 میں، کب؟ سارے بولو، سن 1900۔ آج تو میں بتا رہا ہوں ہماری جماعت کب بنی ہے؟ 1985 سے پہلے جتنے بندے مرے ہیں احتجاج کرو اسرائیل کے خلاف۔ یہ تو ان کے ساتھ نہیں تھے، ان کو کیوں مارو؟ عقیدہ اپنا بناؤ، ہم بھی عقیدے والے ہیں۔ یہ سارے مسلمان توحید کا عقیدہ مانتے ہیں، ختم نبوت پہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہہ دو بے شک، رکھتے ہو نہیں رکھتے؟ لیکن ایک بات نہ ہو نا، ایک مفہوم نہ ہو، موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ صرف سٹیج کے اوپر موت و حیات کا مالک اللہ ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا؟ سارے بولو، باہر نہیں ہوتا؟ باہر ہوتا ہے، بچ کے رہو، بچو بچو، گڑیاں تے بھی نہ چلو۔ خدا کا خوف کرو۔ موت کا جو وقت اللہ نے لکھا ہے، رب محمد کی قسم، قرآن کا فیصلہ ہے، اذا جاء اجلها اللہ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب وہ وقت متعین، وقت مقرر پہنچ جائے گا، ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا۔ ہمارا ایک مشن ہے، متعین ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، ورنہ قرآن ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، مدرسوں کے اندر کچھ روٹیاں ہم نے بھی کھائی ہیں، لیکن ہم وہ روٹیاں حلال کریں گے، حرام کر کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہمارے اساتذہ اور اکابر نے ہماری جو تربیت کی، ہم اس پہ پورا اترنے کی حد تر امکان کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہم بغیرتی نہیں دکھائیں گے۔ دفاع صحابہ و اہل بیت۔ اب ایک بندے نے کہا کہ صحابہ اہل بیت، یہ صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی نہیں کرتے۔ اہل بیت میں سے کوئی ایک تو بتا جو صحابہ سے باہر ہو۔ سارے لوگ نہیں سمجھے آپ، اہل بیت میں سے کوئی ایک بتا جو صحابیت سے، یہ ذہن میں رکھو، سارے صحابہ اگرچہ اہل بیت میں شامل نہیں، آل رسول کا عنوان اگر لیں نا تو یہ بڑا طویل عنوان ہے، پھر ساری امت اس میں شامل ہو جائے گی، لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، تفصیل میں بات چلی جائے گی۔ سارے صحابہ اگرچہ اہل بیت، نبی کے گھر میں تو سارے صحابہ نہیں ہیں، لیکن اہل بیت نبی کریم کے تمام صحابہ ہیں۔ تو جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اہل بیت اس میں خود بخود شامل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ سارے بولو ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر،
صحابہ عظمت صحابہ ہم عائشہ صدیقہ. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ادھر میری طرف دیکھو، چمکیلیاں ٹوپیاں نہ دیکھو، ادھر دیکھو. جو بات میں کر رہا ہوں وہ ایمان کی بات ہے، اور ایمان چمکدار ہے. اور جو صحابہ کے در کا غلام ہوگا اس کا ایمان چمکیلا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ کسی اور کا مانتے ہی نہیں. ایمان کے لیے بھی شرط ہے صحابہ کے دروازے کا غلام بننا. کوئی پاگلوں کی دنیا میں رہتا ہے، صحابہ کو ماں بہن کی گالیاں نکالی جائے اور یہ اپنے تکیہ پیچھے رکھ کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھا رہے اور کہ ایمان کی دولت بھی ساتھ جائے. نانا بابا، خیال استو محال استو جنون، کہ بھول جا. عرض کر رہا ہوں تحفظ صحابہ کی دفاع کہتے ہیں تحفظ کو. صحابیت کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا کہ حالت ایمان میں جو صحبت رسول میں جس کو آنا نصیب ہوا، پھر حالت ایمان ہی میں دنیا سے رخصت ہوا، جب یہ شرط لگی کہ حالت ایمان میں صحبت آقا میں آیا، ابو جہل نکل گیا.